الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين حصول برکت کے لیے مل کے درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين واجب الاحترام سامع عزیز شام بالخصوص صدر مجلس پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ دیگر احباب گرامی میزبان محفل جناب زاہد بھائی اور مظہر بھائی جنہوں نے اپنے والد گرامی اور اپنے چچا جان کی سال ثواب کے لیے اس پاک و پاکیزہ محفل کا انعقاد فرمایا ملک محمد صادق صاحب مرحوم مغفور کا چیلم ہے اور ملک محمد اشرف صاحب اللہ تعالی ہر دو حضرات کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری ذیشان صاحب مسلسل میں رابطے میں رہے اللہ ان کو بھی خیر و برکت دے چونکہ محفل خطاب کے بعد بھی جاری رہنی ہے
اور محترم سید اظہر شاہ صاحب نے کلام بھی پڑھنا ہے، یاسر عرفات صاحب یقیناً آپ نے بھی گلہائے عقیدت کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں مزید پیش فرمانے ہیں، تو میں بلا تاخیر تلاوت کردہ آیت پاک کے چند مضامین، مفاہیم، معنی و مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان کی حلاوت و حقیقت کو پانے کے لیے اور ایمان کی چاشنی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک بات پلے باندھ لو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے تو بلا تاخیر لبیک بمعنی سعدیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ اور اگر اس میں سستی، کاہلی، بے رغبتی برتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے اور تمہارے قلبی ارادے کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ یہ بڑی خاص بات ہے، یاد رکھیں یہ وہ محرومی کا پردہ ہے جس پردے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرامین، احکامات اور بلاوے کو جو بندہ عامیانہ یا سطحی انداز میں لیتا ہے تو اس کا وبال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خیر کو چھین لیتا ہے اور توفیق خیر کے سامنے پردہ حائل کر دیتا ہے، جس طرح خود فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کا پردہ حائل کر دیتا ہے انسان اور اس کے قلبی ارادے کے درمیان۔ یاد رکھیں پردہ چار قسم کا ہوتا ہے، ایک تو معروف پردہ ہے جو عزت دار، متبع سنت، متبع شریعت ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں، جس کا حکم سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تین زوات کو اللہ نے پردے کا حکم دیا اور کریم رؤوف الرحیم نبی کو حکم فرمایا کہ ان تین زوات تک یہ ہمارا پیغام پہنچا دیجئے اور ان کو حکم سنا دیجئے۔ کون کون سی؟ ازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو، بیٹی نہیں بیٹیاں، یہ قرآن کی نص سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں، یہاں جمع کا صیغہ ہے، بنات، بنت نہیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک آنے والی ہر کلمہ گو مسلمان عورت کو یہ حکم فرما دیجئے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ شریعت کی پابند حضور کی بیٹیاں بھی ہیں، حضور کی بیویاں بھی ہیں، حضور کی اہل بھی ہے، حضور کے اصحاب بھی ہیں، حضور کی ہر امتی۔ اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ جو پردہ ازواج مطہرات کا، جو پردہ بناتے رسول کا، وہی پردہ آج کی عورت کا، اس پردے میں ذرہ فرق نہیں ہے۔
کیونکہ ایک ہی سطر میں تینوں کا پردہ اکٹھا بیان کیا اور ایک ہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کی عورت کا پردہ اور ہے اور نبی پاک کی بیٹیوں کا پردہ اور ہے، حضور کی بیویوں کا پردہ اور ہے. ایک ہی پردہ ہے، سب کے لیے برابر ہے. اور دوسرا پردہ کون سا ہے؟ اچھا ضمناً اسی پہلے پردے میں ضمناً دوسرا پردہ بھی عرض کر دوں جو اس پہلے پردے سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی آپ پہلے ہی پردہ کہیں، وہ ہے مرد کا. مرد کا پردہ ہے غض بصر. مرد کے پردے کے لیے جو شرعی ٹرم استعمال ہوئی وہ ہے غض بصر کی. صرف عورت کا پردہ نہیں، مرد کا بھی پردہ ہے. غض بصر کی ٹرم استعمال ہوتی ہے مردوں کی پردے کے لیے. مردوں کا پردہ کیا ہے کہ انجانے میں بلا ارادہ بلا قصد اگر غیر محرم کے چہرے پہ نظر پڑ گئی تو فوراً نظریں جھکانے کا حکم ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا پہلی نظر معاف ہے، تو پہلی نظر وہ معاف ہے جو بلا ارادہ اور بلا قصد ہو، اور جو قصداً غیر محرم کو دیکھا جائے تو وہ پہلی نظر بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ میں شمار ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو مرد کا پردہ ہے غض بصر. تو سامعین ذی احتشام، عورتوں کو بھی اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے اور مردوں کو بھی اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے. جو خطیب عالم دین، جو پیر طریقت اس شرعی پردے کا لحاظ نہ رکھے تو یاد رکھیں ایسے عالم دین کی تقریر سننا بھی حرام ہے، اور ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے، اور ایسے پیر کی بیعت بھی حرام ہے. کیونکہ یہ اعلانیہ فسق ہے. تو جو فاسق مولن ہے اس کی امامت جائز نہیں ہے، اس کا خطاب سننا بھی جائز نہیں ہے، اس کی بیعت کرنا بھی جائز نہیں. تو یہ پہلا پردہ ہے. دوسرا پردہ کون سا ہے؟ دوسرا پردہ ستار العیوبی والا پردہ ہے، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما. اور یہ پردہ بھی مشروط عطا ہوتا ہے، غیر مشروط تک نہیں ملتا. اور اللہ نے ساتھ شرط کیا رکھی؟ فرمایا تو دوسروں کی پردہ پوشی کر، اللہ تیری پردہ پوشی کرے گا. تو یہ ستار العیوبی والا پردہ بھی مشروط ہے. جو دوسروں کی پردہ دری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا پردہ بھی نہیں رہنے دے گا. تیسرا پردہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اسی آیت کے ضمن میں بیان کرتے ہیں. مرفوعاً ایک حدیث لاتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہا ہے. اس دعا کو ذرا دل میں جگہ دیجئے اور اس دعا کو پریکٹس میں لائیے بطور عبادت. عادت کے طور پہ نہیں، عبادت کے طور پہ یہ دعا کیا کریں. ہر نماز کے ساتھ کیا کریں، ہر وقت کیا کریں. وہ نوجوان دعا کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ تو میرے اور گناہ آلود زندگی کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دے کہ میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو نہ کر سکوں. کیسا کمال کا پردہ مانگ رہا ہے. اے میرے اللہ میں کوئی گناہ کا کلام سننا چاہوں تو سن نہ سکوں، کسی گناہ والی مجلس میں جانا چاہوں تو ایسی رکاوٹ ڈال دے کہ میں گناہ کی مجلس تک نہ پہنچ سکوں. اے اللہ میں کوئی گناہ کا منظر دیکھنا چاہوں تو ایسی رکاوٹ ڈال دے تاکہ میں وہ منظر دیکھ نہ سکوں. اے اللہ تو مجھے گناہوں سے بیزار کر دے اور گناہوں سے دور کر دے، اور میرے اور گناہ آلود زندگی کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دے کہ میں گناہ سے نفرت کرنے لگوں اور نیکیوں سے محبت کرنے لگوں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پشت پہ تھپکی دی اور فرمایا اے نوجوان مبارک ہو، تو بڑی عظیم الشان دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول فرمائے۔ چوتھا پردہ کون سا ہے؟ چوتھا پردہ اس آیت کے اندر ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ محرومی والا پردہ ہے۔ پہلے تین پردوں کی اللہ سے توفیق مانگا کرو کہ اللہ ان تین پردوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری پردے سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی والے پردہ سے ہمیں محفوظ رکھے جو نیکی کی لذت چھین لے، جو خیر سے ہمیں دور کر دے، جو شریعت مطہرہ سے ہمیں دور کر دے، قرآن و سنت سے بیزار کر دے، سنت مصطفیٰ سے بیزار کر دے، سیرت الرسول سے بیزار کر دے۔ اے اللہ ایسے پردے کو ہم سے دور رکھ اور ایسے پردے سے پناہ عطا فرما۔ سامع عزیز شم، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بد نصیبی اور محرومی کا بیان کیا ہے اس ایک جملے کے اندر۔ اتنی بڑی محرومی اور بد نصیبی ہے کہ بندہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی سیدھا سیدھا اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو دور کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا پردہ حائل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان برابر جب بغاوت پہ اترتا ہے نا، برابر شریعت مطہرہ کے اصولوں کو توڑتا ہے اور احکام شرعیہ سے عمدن قصدن جب اعراض کرتا ہے، کنی کتراتا ہے، جی چراتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے بہین انداز محروم کرتا ہے کہ اس کے اور اس کے قلبی ارادے کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دیتا ہے کہ اس کا دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، خیر کی چاہت نہیں رکھتا، خیر کا طالب نہیں بنتا، وہ حسنات کی بجائے سیئات میں مشغول رہتا ہے اور گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اور اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت انسان کوئی نہیں جو گناہ سے لذت محسوس کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ پلے باندھ لیجئے کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہی نہیں، مایوس ہے کہ جو گناہ میں لذت محسوس کرے۔ وہ خوش نصیب مسلمان ہے جو نیکیوں میں لذت محسوس کرے، خیر میں لذت محسوس کرے۔ جو بندہ خیر کا طالب بنے، جو حسنات کا طالب بنے، وہ بندہ خوش بخت و خوش نصیب ہے۔ بہت بڑا پیغام میں نے دے دیا ہے، اس سے آگے میں خطاب نہ بھی کروں تو میرا یہاں آنے کا جو مقصد تھا وہ میں نے پیغام دے دیا ہے۔ تو سامعین عزیز شام، یہ میرے رب کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ بلا تاخیر، بلا تردد، بلا تجسس ہمہ وقت ایکٹیو رہتا ہے، مستعد رہتا ہے خیر کی انجام دہی کے لیے، امور خیر کو بجا لانے کے لیے، اس بندے کے لیے کن کن نعمتوں کا اور کن کن رحمتوں کا دروازہ اللہ کھولتا ہے۔ اور پھر وہ خوش نصیب وہ ہے جو دربار رسالت کا منظور نظر بنتا ہے، جو پھر محبوب کا بھی محبوب بنتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مجھے چونکہ ساتھیوں نے حکم دیا کہ ترنم میں تھوڑا بیان کرنا ہے، ویسے تو ترنم کی حاجت نہیں ہے، پیغام پہنچ گیا آپ تک، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، چونکہ میرے نبی نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں میں مزین کر کے پڑھو۔ حضور نے فرمایا جو مترنم ہے
وہ قرآن کو ترنم میں نہ پڑھے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ فرمائے ایمان والو، جب اللہ رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں بلاوا آ جائے، بلا تاخیر اللہ رسول کے بلاوے پہ لبیک کہتے ہوئے بمعنی صادق حاضر ہو جاؤ۔ آئیے اس کا ایک نظارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات شادی کو عمل ازدواج سے ہم کنار ہو چکے، غسل فرض ہو چکا، ادھر سے منادی نے ندا دی کہ کریم رؤوف الرحیم نبی بلا رہے ہیں، عمل جہاد کے لیے جانا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی دامن پکڑ لیتی ہے، اے حنظلہ پہلی رات ہے، کدھر جا رہے ہو؟ میں اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئی ہوں، سب رشتوں کو چھوڑ کے تمہیں جناب والا اپنایا ہے، پہلی رات بھی نہیں بیتی آپ جا رہے ہیں۔ کہا اے میری بیوی، میرے رب کا حکم ہے استجیبوا للہ، کہ جب اللہ رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ۔ مجھے میرے نبی نے بلا لیا گئے، اے حنظلہ غسل تو کرتے جاؤ۔ کہا نانا غسل نہیں کروں گا، حضور کے بلاوے پہ عمل کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنبی حالت میں دربار رسالت میں چلے گئے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے میدان احد کی طرف بھیج دیا، میدان کارزار میں کفار سے جناب والا برسرے پیکار ہوئے، اسی جناب والا حالت میں اللہ نے شہادت بھی نصیب فرما دی، جنبی حالت میں اللہ نے شہادت نصیب فرما دی۔ جب مارکہ اختتام کو پہنچا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میرے غلاموں، اپنے مسلمان اجساد کی، شہداء کی اجساد کو جمع کرو۔ سب شہیدوں کی لاشیں مل گئیں، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا نبی اللہ، سب کی لاشیں مل گئی ہیں، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، مسکرا دیے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میرے صحابہ، حنظلہ پہ غسل فرض تھا، مگر اس نے غسل نہیں کیا کہ حضور کا بلاوا آ گیا ہے، حاضری میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ جھٹپٹ میرے فرمان پہ یوں عمل پیرا ہونا، یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا کہ فرشتے ان کو آسمانوں پہ لے جا کے غسل دے رہے ہیں۔ غسیل الملائکہ کا ٹائٹل پایا۔ میرے نبی کے یوں حکم پہ یوں جھٹپٹ عمل پیرا ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ فرشتے آسمانوں پہ لے جا کے غسل دے رہے ہیں۔ اسی طرح الاصابہ کا ریفرنس صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ادھر میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اجلسوہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہیں سیڑھیوں پہ آخری سٹیپ ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ جب جمعے کا اختتام ہوا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بلوایا، فرمایا عبداللہ ابن رواحہ یہ بیٹھنے کا حکم تیرے لیے تو نہیں تھا۔ عرض کیا یا نبی اللہ میں نے سمجھا یہ حکم میرے لیے ہے، میں نے اگلی جرت بھی نہیں کی، آخری سٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنے غلام کی یوں جھٹپٹ اپنے فرمان پہ عمل پیرا ہونے کی ادا کی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کیا دی، زادک اللہ حرصاً علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ۔ میرے نبی نے دعا
دعا کی، اے عبداللہ ابن رواحہ، یہ جو تجھ میں اتباع رسول کا حرص ہے، اللہ تعالیٰ حرص کو اور بڑھائے۔ اللہ زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ۔ فرمایا میرے غلام، یہ جو تجھ میں اتباع رسول کا حرص ہے، اللہ رسول کے فرمان کی اتباع کا، اطاعت کا حرص ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس حرص میں اضافہ فرمائے۔ حریص ہم بھی ہیں، مگر ہم کس چیز کی حریص ہیں؟ دنیا کی حریص ہیں، مگر میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم کی اتباع کے حریص ہیں، اطاعت رسول کی حریص ہیں، حضور کے فرامین پہ عمل پیرا ہونے کی حریص ہیں، اور سرخروئی سرفرازی انہی کا مقدر ہے جو مصطفیٰ کی اتباع کے حریص ہیں۔ اور پھر کتنی خوش نصیبی ہے جس کے لیے میرے نبی ہاتھ اٹھا دے۔ ہاتھ تو ہمارے لیے بھی اٹھ رہے ہیں، دعا تو آج ہمارے لیے بھی نبی کر رہے ہیں، جس طرح کہ صحیح حدیث ہے مجموع الزوائد کی، امام نور الدین حیثمی اس حدیث کو لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے، میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم، اے میرے غلاموں میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تم حدیثیں سنتے سناتے ہو، وفاتی خیر لکم، میرے غلاموں میرا دنیا سے پردہ کر جانا اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، تورد علی اعمالکم، فرمایا میرے پردہ کرنے کے بعد تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش ہوں گے، فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا اللہ کی حمد بجا لوں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی، وما رأیت من شر، اور اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو آج بھی امت کے لیے حضور دعائے مغفرت کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حضور کو رلانا ضروری ہے؟ حضور کو دکھ پہنچا کے دعا لینی ہے؟ نہ، حضور کو سکھ پہنچا کے دعا لو۔ زندگی میں ہر وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، ازدواجی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، تمہارے کاروبار حیات ہوں، تمہاری عادات و اطوار و اقدار ہوں، تہذیب ہو، تمدن ہو، تمہارے دن اور رات ہو، صبح و شام ہو، تمہارے سنگت ہو، دوستی ہو، رشتہ داری ہو، تمام امور میں اللہ رسول کی اتباع کو یقینی بناؤ۔ اس لیے اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حقیقی مطلب کیا ہے کہ اللہ رسول کے بلاوے پہ بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ۔ تو دور حاضر میں ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ یحیی القلب وعصیانہ یمیت۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا تمام امور میں، چاہے تمہارا ازدواجی معاملہ ہو، خانگی معاملہ ہو، خاندانی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، تجارتی معاملہ ہو، کاروبار حیات کا معاملہ ہو، عادات و اطوار کا معاملہ ہو، تہذیب و تمدن کا معاملہ ہو، سنگت اور دوستی کا معاملہ ہو، جلوت و خلوت کے معاملات ہو، فرمایا تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو یقینی بنانا۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحیی القلب، ساری دنیا کے دل مر سکتے ہیں، اس بندے کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا جو ہمیشہ مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل پیرا ہو۔ یحیی القلب، ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو مصطفیٰ کے قرب سے ملتی ہے، اور قرب بایمانہ کہ جو مصطفیٰ حکم فرماتے جائیں عمل پیرا ہوتے جاؤ۔ وعصیانہ یمیت، اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے گناہ آلود زندگی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا گناہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، گناہ بندے کی موت ہے، روح برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خاص بات کی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، فإن طاعة الرسول فی کل امر،
تمام امور میں جب رسول اللہ کی اطاعت بجا لاؤ گے، یحیی القلب، ساری کائنات کے دل مر سکتے ہیں پر تیرا دل کبھی نہیں مر سکتا۔ تو قبر میں بھی چلا جائے تو یہ دل زندہ ہے۔ مجھے بتائیے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حاضری دیتے ہو کہ نہیں؟ چورا شریف حاضری دیتے ہو کہ نہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حاضری دیتے ہو کہ نہیں؟ گورڑا شریف حاضری دیتے ہو کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیے یہ سنگل اوڑھنے سے ولی بن گئے؟ کڑے پہننے سے ولی بن گئے؟ یہ کیسے ولی بنے؟ مصطفیٰ کریم کی اطاعت کی وجہ سے ولی بنے، شریعت کی اتباع کی وجہ سے ولی بنے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا میں کہتا ہوں مطالعہ کر لو، اور یہ میں بات بطور چیلنج کر رہا ہوں، پورا اسلامی لٹریچر پڑھ لیں، مجھے کہیں بھی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کا بہت بڑا آستانہ جس نے بنایا ہو وہ ولی ہے، یا جس کے ہزاروں مرید ہوں وہ ولی ہے۔ پورا قرآن کھنگال لیجئے، دو ہی چیزیں ملیں گی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دو ہی چیزیں ملیں گی قرآن سے آپ کو۔ فرمایا ولی کون ہوتا ہے؟ صاحب ایمان ہوتا ہے اور صاحب تقوی ہوتا ہے۔ بڑا آستانہ ولایت کی دلیل نہیں، ڈھیروں مرید ولایت کی دلیل نہیں، ڈھیروں خلیفے ولایت کی دلیل نہیں، معیشت مستحکم ہو یہ ولایت کی دلیل نہیں۔ ولایت کی دلیل کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونا اور صاحب تقوی ہونا۔ چاہے وہ جھونپڑی میں کیوں نہ بیٹھا ہو، کھلے آسمان کے نیچے کیوں نہ بیٹھا ہو، چاہے اس کا کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو، اس کو سلام کرنے والا ہو نہ ہو، قرآن نے ایک معیار دے دیا ہے، کسوٹی اور پرکھ دے دی ہے۔ تو سامع نزید شام، یہ جو اللہ والوں کے مزار آباد ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہیں، مصطفیٰ کی اطاعت سے آباد ہیں۔ بھائی مردوں کے پاس کوئی نہیں جاتا، پتہ نہیں بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ مردوں کے پاس کون جاتا ہے؟ لوگ زندوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ صاحب مزار، یہ ہستیاں زندہ ہیں، اور زندہ کس وجہ سے ہیں؟ اللہ رسول کی اطاعت کو کامل انداز میں بجا لایا۔ کسی ایک ولی کی ہسٹری پڑھ لو، کوئی ایک ولی مجھے دکھا دو کہ جو شریعت کے خلاف چلا ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منصب ولایت بھی نصیب کیا ہو۔ اس پہ الحمدللہ 450 صفحات پہ میری کتاب تیار ہے، 450 صفحات، تمام سلاسل طریقت کے بزرگ جو متبع سنت متبع شریعت جو میرے مطالعے میں آئے ہیں، میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، انشاءاللہ جلدی یہ مارکیٹ میں آ جائے گی۔ تو سامع نزید شام، فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ وَإِسْيَانَهُ يُمِيتُ۔ تقریباً 5 گھنٹے کا قسط وار یہاں، اس پہ میرا خطاب بھی ہے، ولایت کی نشانی ہے، لیکن میں اس طرف جاؤں گا نہیں کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ جس عنوان پہ میں نے فوکس کیے اسی سے ریلیٹڈ بات عرض کرتا ہوں۔ تو سامع نزید شام، فرمایا کہ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو ہمیشہ کی زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں، یحیی القلب، اس بندے کا دل اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے، اور گناہ آلود زندگی، فرمایا وہ موت ہے، بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اور مصطفیٰ کریم کا بلاوا ہو اور صحابہ کس طرح جھٹ پٹ حاضر ہوتے ہیں، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے، سبحان اللہ۔ سامع نزید شام، بخاری اور مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ بشمول مشکات کے سب کتب حدیث میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، مختلف مقامات ہیں لیکن مضمون مفہوم ایک ہے، اس لیے اکٹھا بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے میرے نبی نے بلا لیا، حاضر ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے پوچھا صحابہ تاخیر کیوں کی ہے، دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض گزار ہوئی یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم نے اچھا کیا نماز مکمل کر کے آئے، مجھے پتہ نہیں چلا، عدم توجہ کی بنا پہ میں نے تمہیں آواز دے دی، نماز پوری کی ہے نا، اچھا کیا ہے نا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلامو، میری آواز کانوں میں پہنچی کہ نہیں؟
نہیں. یا نبی اللہ پہنچی. فرمایا میرے غلاموں پھر قرآن نہیں پڑھا. میرا رب تو فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میرے غلاموں اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی بلا لیں بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ. گویا اس آیت کا یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے. گویا اس آیت کا حقیقی مفہوم خود مصطفیٰ نے سکھا دیا کہ نماز کی حالت میں بھی اگر میں بلا لوں نماز چھوڑ کے میری بارگاہ میں حاضری دو. یار میں تو حیران ہوتا ہوں شعب الایمان کی حدیث پڑھ کے محمد ابن منقدر راوی ہیں. میرے نبی نے فرمایا ماں اگر نفل نماز پڑھتے بلا لے نا, باپ نہیں ماں, اور فرض نہیں نفل نماز پڑھتے ماں بلا لے نا, نبی پاک فرماتے ہیں نماز توڑ دو پہلے ماں کی بات سنو. اور ماں کا حکم مان کے, میں یہ اس لیے حدیث ساتھ ٹچ کر دی ہے کہ باپ کا تو روب ہوتا ہے نا, بندہ خوف کی وجہ سے بھی اطاعت کرتا ہے, کیونکہ خوف خود اطاعت کا سبب بھی بنتا ہے بعض اوقات. لیکن ماں جو ہوتی ہے نا, بچے اتنا لحاظ نہیں کرتے. ویسے تو دونوں کی سبحان اللہ, یہ بات یاد رکھے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما. میرے نبی نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. جس کے والدین راضی ان سے اللہ بھی راضی. ان الجنت تحت اقدام الامہات. فرمایا یاد رکھو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ, اور باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. دونوں کی رضا فرض ہے, دونوں کی رضا ضروری ہے. لیکن یہاں میرے نبی نے فرمایا ماں کے متعلق خاص بات ہے. فرمایا ماں اگر نفل نماز پڑھتے بلا لے تو فرمایا نفل توڑ دو پہلے ماں کی بات سنو. یہ ہے ماں کی شان. دوبارہ سرے سے آ کے وہ نفل پڑھنے لوٹانے ضروری ہے. اور مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی چاہے فرض میں بلا لیں چاہے نفل میں بلا لیں نماز چھوڑ دو, توڑ نہیں, ٹوٹی تو ہے نہیں نا, سمجھ نہیں آئی آپ کو, نماز چھوڑ دو. مصطفیٰ اگر بھیج دیں بازار. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مذہبی لوگوں سے جن کا تصور رسول میں نماز پڑھنا مفسد نماز جس کو گردانتے ہیں, تصور رسول کو مفسد نماز گرداننے والی کمپنی سے میں پوچھتا ہوں, میں نے کہا عمل کثیر پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ قبلہ سے پھر گیا بندہ یا نہیں؟ تو پھر کیا حکم لگاؤ کہ نماز ٹوٹی ہے؟ نہیں. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. مصطفیٰ کی اطاعت رب کی اطاعت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں 3 گھنٹے کے بعد بھی مڑ کیا ہو نا تو مسئلہ پوچھا گیا امام شافعی سے کہ اب بتائیے نماز کہاں سے شروع کرنی؟ فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی, ٹوٹی تو ہے ہی نہیں. اس لیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ہائے ہائے ادائے دید ادائے دید ادائے دید ادائے دید ادائے دید شراپا نیاز تھی تیری کسی
میں کہتا ہوں پوری نماز کو اٹھا لو. اس وقت 6 حدیثیں میری نظر میں ہیں, پڑھوں گا نہیں, ٹائم نہیں ہے. صرف ایک حدیث اگر فوکس کر لو نا, حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. تو میں کہتا ہوں رکھو ان کے سر پہ قرآن کے نماز کی کوئی ایک صورت بتائیں جو تصور رسول سے خالی ہو. بھئی ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ تصور تو باندھنا پڑے گا نا, میں نے اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں جیسے مصطفیٰ نے اٹھائے. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ میں نے ایسے ہاتھ باندھنے ہیں جیسے مصطفیٰ نے باندھے, میں نے ایسے رکوع کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا, میں نے ایسے قومہ کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا, میں نے ایسا جناب والا سجدہ کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا, میں نے ایسا جلسہ کرنا ہے 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے, اس کو جلسہ کہتے ہیں, میں نے ایسا جلسہ کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا. تو بھائی نیت سے لے کے سلام تک کوئی ایک حالت بھی تصور رسول سے سنت مصطفیٰ سے خالی ہے؟ بات سمجھیے. تو سامعین عزیز سے ہم یوں جھٹ پٹ عمل نماز کی حالت میں بھی مصطفیٰ بلا لیں تو حضور کا بلاوا اتنا اہم ہے کہ نماز چھوڑ دو, پہلے مصطفیٰ کی بات سنو. سمجھے؟ یہ ہے میرے نبی. اور دور حاضر میں بلاوے کا مطلب کیا ہے؟ دور حاضر میں بلاوے کا مطلب ہے فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُ. دور حاضر میں اطاعت, اس آیت پہ عمل پیرا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تم تک قرآن پہنچ چکا, حضور کی حدیث پہنچ چکی, بس پڑھتے جاؤ, عمل کرتے جاؤ. بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا لما یحییکم, فرمایا جو مصطفیٰ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے بمعنی صادق, صرف لبیک نہیں, لبیک بمعنی صادق, عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر یہ کر لو تو اللہ لما یحییکم, اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا. بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ لما یحییکم سے وہ اعمال مراد ہیں جن سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. تو علماء ربانیین اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو محبوب نبی ایسے اعمال عطا فرماتے ہیں جن سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے, تو میرے نبی خود زندگی کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں, قرآن پڑھوں؟ اگر آپ کی اجازت ہے تو قرآن پڑھوں. ذرا سورۃ الروم کی آیت نمبر 50 پڑھیے اللہ کا قرآن. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے نبی کو غلام ہو, ذرا نظر تو کرو, دیکھو تو صحیح, جب باران رحمت یہ بارش کے قطرے زمین پہ برستے ہیں, بنجر کھیت کھلیان آباد ہو جاتے ہیں. کیف یحیی الارض بعد موتها, مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, مردہ زمین فیض رساں ہو جاتی ہے, مردہ زمین حیات بخش ہو جاتی ہے, ہر طرف فصل لہلانے لگتی ہے, ہر طرف جناب والا فیض ہی فیض نظر آتا ہے. پر میں بارش کے چند قطرے, چند لمحوں کے لیے بارش آئی, بنجر کھیت کھلیان کو آباد کر دیا, حیات بخش بنا دیا. بارش کے چند قطرے چند لمحوں کے لیے رحمت بن کے آئے تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تو جس نبی کے لیے رب نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میرے نبی تو ہر لمحے کے لیے, ہر گھڑی کے لیے, ہر ساتھ کے لیے, ہر جہان کے لیے, عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اگر بارش کے چند قطرے زمین پہ آ جائیں تو وہ حیات بخش ہیں, تو جو خود رحمت بن کے آئے عالمین کے لیے. پھر مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ جناب والا سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اس کا سیکنڈ لاسٹ جملہ, بلکہ پہلا جملہ بھی اسی بھی مبنی ہے, ان یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اور اس کا سیکنڈ لاسٹ جملہ کیا ہے؟ وحی الموتى باذن اللہ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 بڑا عقیدے کو بڑا مضبوط کرتی ہے, گھر جا کے اس کا بار بار مطالعہ کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے کہ نہیں کیے؟
باذن اللہ، اللہ کی اجازت اذن سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے 4 مردے زندہ کیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 تائید کر رہی ہے۔ تو بھئی عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے زندہ کر سکتے ہیں تو اپنے ایمان سے بتاؤ جو عیسیٰ علیہ السلام معراج کی رات مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اس میرے محبوب نبی کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بھئی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 بھی پڑھ لیجئے۔ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي یہ سورہ صافات کی آیت نمبر، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96۔ جب جبرائیل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے نا، تو جس سواری پہ سوار تھے بشری شکل میں جبرائیل، سامری جادوگر نے کیا دیکھا کہ اس بچڑے کے وہ حضرت جبرائیل امین جس گھوڑی پہ سوار تھے اس کے ٹاپ سے لگنے والی مٹی سے سبزہ اگاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ گئے تو سامری جادوگر نے کیا کیا، کوئی مٹی اٹھا لی اور سونے کا بچڑا بنایا، اس کے منہ میں رکھی، سونے کا بچڑا بولنے بھی لگا، حرکت بھی کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے آئے، فرمایا ظالم تو نے ساری قوم کو شرک پہ لگا دیا ہے، اس بچڑے میں جان کیسے پیدا کی؟ کہا جو آپ کو لینے کے لیے جبرائیل امین آئے تھے نا، من اثر رسول پہ بہت سارے اقوال ہیں، یہ اثر رسول سے مراد نبی بھی لیے گئے، جبرائیل بھی لیے گئے، جو بھی لیں ہمارا عقیدہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو جبرائیل امین جس سواری پہ سوار تھے ان کے ٹاپوں سے لگنے والی مٹی اللہ نے اتنی حیات بخش بنا دی، وہ مٹی بچڑے کے منہ میں رکھی، بچڑا بولنے لگ گیا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ جبرائیل، ڈائریکٹ جبرائیل کی یہ برکت نہیں، انڈائریکٹ برکت ہے۔ جبرائیل سواری پہ سوار ہے، ان سواری کے ٹاپ زمین پہ لگتے ہیں۔ اگر انڈائریکٹ جبرائیل کتنی برکت ہے تو ڈائریکٹ کتنی برکت ہوگی؟ اور جبرائیل کی برکت کا اگر یہ عالم ہے پھر اس محبوب نبی کی شان کیا ہوگی جن کے قدموں میں جبرائیل معراج کی رات سر رکھے ہوئے ہے۔ جی اللہ، ذرا پڑھو نا بخاری شریف۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے نا، احد پہاڑ نے جھومنا شروع کیا، میرے نبی نے یوں پاؤں کی ٹھوکر ماری، اثبت احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ حضور نے فرمایا تمہیں نہیں پتا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید چل رہے، ابھی شہید ہوئے نہیں ہیں، پہلے بتا دیا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ، صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ یہ احد پہاڑ جھوما کیوں ہے؟ بھئی جملہ میں انتہائی آہستہ بولتا ہوں آپ کی زوردار سبحان اللہ سننے کے لیے، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ یا نبی اللہ جھوما کیوں ہے؟ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ کہ پیار کے لیے تو دل چاہیے، زندگی چاہیے، عقل بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے کہ محبوب کو دیکھے، دل چاہیے کہ دل میں مچلے، شعور عقل چاہیے کہ میں کس سے پیار کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں تو پتھر معروم ہیں، تو یہ زندگی کیسے آ گئی؟ چلو میں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو جس پتھر پہ کھڑے تھے نا، بتقاضۂ بشریت جہاں تک ہاتھ جاتا تھا گیا، عرض کے مالک اس سے اوپر ہاتھ نہیں جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل اے میرے پیارے ابراہیم پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ حکم دیں گے یہی پتھر جس پہ کھڑے ہیں اتنا اوپر ہو جائے گا، جتنا حکم دیں گے نیچے آ جائے گا۔ بھئی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، میرے نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ بھئی پتھر درود کیسے پڑھتا تھا؟ پتھر کو کیسے پتا تھا آخر زمان نبی کون ہے، میں کس پر درود پڑھ رہا ہوں؟ اچھا چلو ایک اور سادی مثال دے دیتا ہوں۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکر لے کے آیا تھا، یہ تو آپ سب نے سنا ہے، تو کیا کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے بتایا تجھے بہانہ مل جائے گا، کسی نے بتا دیا ہوگا، تیری مٹھی والی چیز میری گواہی دے۔ پھر اب حضور کے اشارے سے ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکروں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ یار یہ میں بالکل، یہ اگر میں خطیبانہ رنگ میں یہی 4 حدیثیں خطیبانہ رنگ میں پڑھوں تو پورا گھنٹہ درکار ہے، لیکن میں نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ تو یہ ساری پتھروں کے اندر زندگی کا تصور کیسے ہے؟
پتہ چلا جہاں میرے نبی کا لمس جس کا شرف، حضور کے لمس کا شرف جس کو مل جائے، اللہ اس پتھر کو بھی زندگی دے دے۔ گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے۔ شیراز صاحب یہ بڑے خاص اشعار ہیں آپ کے لیے۔ گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے، تو اذن دے تو عناد دل میں نغمگی اترے، وہ جس کی ذات پہ پتھر پڑے درود و سلام، وہ جس کے فیض سے لہجوں میں زندگی اترے۔ یار کھجور کا وہ خشک تنا جس کا تعلق زمین سے حضرت میں زیادہ تو نہیں ہو رہا، آئیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں تو یہ تقریر بڑی لمبی ہے، جہاں ختم کرنی ہے آپ بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو سامعین عزیز ہم توجہ کرنا۔ اصل میں اس ٹائم پہ میرے لیے بولنا ذرا تھوڑا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ میری 15-16 سال سے عادت ہے میں رات کو کبھی نہیں سویا، میں فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں۔ جب ابتدا میں آج سے 20-25 سال خطابت شروع کی نا، تو یقین جانی فجر کی نماز 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ رہ گئی، بڑے تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ میں نے کہا بھئی ان تقریروں کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نفلی عبادت کا کیا فائدہ؟ یہ تو نفلی عبادت ہے نا۔ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، آپ کا آخری وقت ہے، آپ نے حضور کا فرمان پوری امت کو ڈیلیور کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی کے غلاموں یہ بات یاد رکھنا، میرے نبی کا فرمان ہے انہو لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں۔ اسی طرح امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا علی جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے، اے علی اس مسلمان کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں تکلیف بھی عورت نے کاٹی، وقت بھی پورا، مگر ہاتھ آیا کچھ نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے، اس طرح اس کی ساری عبادت برباد ہو جاتی ہے، نفلی عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو، آپ کل کرو، 40ویں کرو، آپ عرس کی محفلیں کرو، آپ تیجے کل 40ویں کرو، محافل نعت کا انعقاد کرو، میلاد کا انعقاد کرو، ان کی تمام کی شرعی حیثیت استحباب کے زمرے میں آتی ہے، یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل تب قبول ہوتا ہے جب فرض پہلے ادا ہو۔ اس لیے حضرت غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب شریف میں فرماتے ہیں کہ اس مسلمان جتنا احمق اور بے وقوف مسلمان کوئی نہیں جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ تیجے کل 40ویں برسیاں کرتے ہیں، میلاد محفل نعت کرتے ہیں، ان کی ساری برکتیں گھنٹوں میرے اس پہ خطابات ہیں، لیکن ایک بات پلے باندھ لو، اگر فرض ادا نہیں کرتے اللہ یہ ساری لپیٹ کے منہ پہ مارے گا، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، یہ بطور آپشن ہے۔ یار نفلی عبادت تو فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور فرض وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اس نفلی کام کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں، یہ بات پلے باندھ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، مصطفیٰ کریم کے غلاموں سبحان اللہ، وہ کھجور کا خشک تنا جس کا زمین سے تعلق ہی نہیں ہے، میرے نبی اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے، وہ حضور کا غلام ہے،
عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ممبر بنا کے لاؤں؟ حضور نے فرمایا لاؤ۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی زیب ممبر ہوئے تو حضرت انس بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچانک اجتماع کے اندر ہچکی بن گئی جس طرح بچہ بلک کے روتا ہے۔ تو ہم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، بندہ کوئی نہیں نظر آ رہا، یہ آواز کدھر سے بلکنے کی آ رہی ہے، ہچکی بن جاتی ہے۔ دری اسنا میرے کریم نبی ممبر سے نیچے اترے اور مجلس کو یوں کراس کرتے ہوئے حضور اس کھجور کے خشک تنا جس سے خود ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے اس کو یوں جا کے سینے سے لگایا۔ کام اسی کا بنتا ہے جو ہجر رسول میں روتا ہے۔ حضور نے اس کو سینے سے لگایا اور پھر فرمایا کیا، اب یہ اگلے الفاظ خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھے۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے دنیا میں لگا دوں، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھائیں۔ اس کا مطلب ہے جس کو میرے نبی جس پہ کرم فرما دیں اس کا پھل قیامت تک ختم نہیں ہوتا۔ اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگا دوں، جنتی تیرا پھل کھائیں۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں ہم حیران ہیں، حضور باتیں کر رہے ہیں اور خشک تنا جواب دے رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ تو زندگی کے آثار ہے۔ یہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اچھا میرے اب اس خود کھجور کے خشک تنے نے عرض کیا یا نبی اللہ مجھے جنت میں لگا دیں۔ اب جنت کہاں پہ ہے بھائی؟ ساتواں آسمان پر، اور حضور نے کھڈا کھودا وہیں دفن کر دیا، فرمایا جنت میں لگ گیا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ زمین میں اس کو دفن کر دیا، پہنچ گیا جنت میں۔ جنتی زمین میں دفن کریں آخر جنت میں ہی پہنچتے ہیں، توجہ کوئی نہیں۔ تو سامنے نزید شام اللہ اکبر، اور جنت مصطفیٰ سے دور نہیں ہے۔ کیا مشکات شریف کی وہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، ہاتھ آگے بڑھایا پھر ہاتھ پیچھے کیا، تو صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ آج دوران نماز آپ کا پاؤں آگے بڑھا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، پاؤں پیچھے کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جنت میرے سامنے آئی تھی تو جنت میں انگور کا خوشہ میرے قریب آیا تھا، میں نے چاہا کہ آپ کے لیے توڑ لوں، تو میں نے کہا راز ہے تو راز ہی رہنے دو۔ میں نے کہا جنت میرے نبی کے ایک ہاتھ کی دوری پہ ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ پتہ نہیں لوگ حاضر ناظر کی بحثیں کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ جو علاقہ ہے یہ تو مدینے سے دور نہیں ہے نا، جنت تو ساتواں آسمان پار ہے۔ حضور زمین پہ کھڑے ہو کے جنت میں ہاتھ پہنچا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں حاضر و ناظر کے سینگ ہوتے ہوں گے پھر۔ اور حاضر و ناظر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ نے محبوب نبی کو یہ پاور دے رکھی ہے، ان اللہ قدر، اور یہ میں صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں جو کہ کنز العمال کے اندر بھی ہے، شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ کے اندر بھی لکھتے ہیں، دلائل النبوہ امام ابو نعیم بھی اس کو لاتے ہیں، امام زرقانی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ قدر فالی الدنیا، لوگوں اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے یوں میرے سامنے کر دی ہے، فانا انظر الیہا، میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ یا نبی اللہ سال کے لیے 200 سال کے لیے کتنے؟ فرمایا وَإِلَا مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّ هَٰذِهِ، فرمایا میں قیامت تک ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ اللہ توجہ کرنا، میں تقریر کو اپنا ختم کرنے لگا ہوں تو بھائی میرے اب بتائیے یہ استن حنانہ جس کو کہتے ہیں کھجور کا خشک تنا، یہ رویا کیوں؟ یہ رونا دھونا بھی تو زندگی ہے نا۔ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور مجھے چھوڑ کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے؟ بات سمجھ نہیں ہے آپ؟ اللہ اس لیے شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں آج سے پہلے جو حیات و ممات کے ہمارے ہاں فلسفے تھے نا، الحیات قیفیت محیت للسمع والبصر، فرمایا ہم یہی کہتے تھے کہ یہ بولنا چالنا حواس خمسہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، یہ حواس خمسہ اس کو زندگی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ کھجور کا خشک تنا نہ قوت سماعت رکھتا ہے، نہ قوت باصرہ رکھتا ہے، نہ قوت شامہ رکھتا ہے، نہ قوت ذائقہ رکھتا ہے، نہ قوت لامسہ چھونے کی پاور رکھتا ہے، تو یہ بول بھی رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے، مصطفیٰ سے باتیں بھی کر رہا ہے، تو
تو شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں ہماری پہلی ساری حیات و ممات کے فلسفے ختم ہو گئے، ہمیں یہاں آ کے استن حنانہ کی رونے کی وجہ سے حیات و ممات کا ایک نیا فلسفہ مرتب کرنا پڑا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا حیات کی دو قسمیں ہیں، ایک حیات عارضی ہے جو کہ روح کی محتاج ہے، جب تک روح ہے بندہ زندہ، روح نکلا بندہ مردہ۔ فرمایا حیات عارضی روح کی محتاج ہے، اور حیات حقیقی عشق رسول کی محتاج ہے۔ جس میں عشق رسول آ جائے وہ مر نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، بس آخری یہ کلام سنیے پھر میں آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں۔ اس آدمی نے مر کے بھی پالی ہے زندگی، ہے زندگی، ہے زندگی۔ اس آدمی نے مر کے بھی پالی ہے زندگی، جس نے نبی کے عشق میں ڈھالی ہے زندگی۔ اے جان کائنات تیرے نام کی قسم، اس نام ہی سے میں نے اجالی ہے زندگی، ہے زندگی۔ کٹتے ہیں جس کے شام و سحر تیری یاد میں، کٹتے ہیں جس کے شام و سحر تیری یاد میں، اس خوش نصیب ہی کی مثالی ہے زندگی۔ اے جان کائنات تیری نام کی قسم، اس نام ہی سے میں نے اجالی ہے زندگی۔ ہم نے جلا جلا کے تیری یاد کے چراغ، ہم نے جلا جلا کے تیری یاد کے چراغ، ایک پیکرے جمال بنا لی ہے زندگی، ہے زندگی۔ اور حاصل کلام شیخ، جوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ، جوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ، جو مصطفیٰ کے در کی سوالی ہے زندگی۔ آزاد پتھروں سے بھی وہ بدترین ہے، جو مصطفیٰ کی یاد سے خالی ہے زندگی، خالی ہے زندگی، خالی ہے زندگی۔ یہ خطاب بڑا طویل خطاب ہے، ابھی تک تو بہت ساری حدیثیں بھی رہتی ہیں، اور پھر مصطفیٰ کریم کے فیض یافتہ کن کن اولیاء اللہ کی کرامت ہے کہ انہوں نے بھی مردے زندہ کیے، یہ بھی پوری تفصیل ہے۔ اس پہ میرا 1.5 گھنٹے کا الگ خطاب ہے۔ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میرا 7 گھنٹے کا خطاب ہے۔ یہ جو کوٹ فتح خان ہے نا، وہاں ان ساتھیوں سے رابطہ کر لینا، مین بازار والی مسجد، اور میں اس 7 گھنٹے میں صرف ایک ٹاپک پہ بولا ہوں، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ غوث پاک نے فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ۔ زور کی نماز کے بعد میں نے خطاب شروع کیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہا یار عصر کی نماز پڑھو، پھر پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد پھر میں نے خطاب شروع کر دیا۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہا یار مغرب پڑھو، پھر شروع کرتے ہیں۔ مغرب کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ عشاء کا ٹائم ہوا، میں نے کہا عشاء پڑھو، پھر شروع کرتے ہیں۔ وہ جڑے انتظامیہ سی نا، انہوں نے آکھیا حضور 18 دیگا پکائیاں تو 3 بار گرم کر چکے۔ میں آکھا چلو بھائی، تو اس پہ الحمدللہ، اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پہ میرا الگ بیان ہے، اور پھر خاص طور پہ جو غوث پاک نے مردے زندہ کیے ہیں نا، اس پہ میرا 1.5 گھنٹے کا الگ خطاب ہے۔
وہ میرا آفیشیل پیج بھی موجود ہوگا. تو یہ تقریر بڑی لمبی ہے، مگر اب ہمارے میزبان محفل نے بار بار یہ رک کے بھی دے رہے ہیں کہ بابا فرید کا واقعہ سنائیں. 2011 میں یو اے ای گیا، وہاں 36 خطابات میں نے کی. میں شارجہ کمیونٹی سنٹر میں خطاب کر رہا تھا تو انڈیا کا ایک بابا 60 سال کا وہ کھڑا ہو گیا. جب تقریر ختم کی کہتا وہ بابا فرید والا واقعہ سنائیں. میں نے کہا جی آپ کو بھی آتا ہے؟ سنا ہوا ہے. کہا جی اسی لیے تو محفل رکھی. یعنی میں جہاں بھی باہر کی دنیا میں بھی گیا ہوں تو اس واقعے کی ضرور فرمائش ہوتی ہے. حالانکہ بڑا سادہ واقعہ ہے، لیکن ایک اللہ کے ولی کی میں سمجھتا ہوں ایک فیض ہے. آج سے یعنی 12-13 سال پہلے میں نے یہ پڑھا تھا. اب بار بار فرمائش تو آپ کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ انہوں نے سبحان اللہ بھی اس میں سنی ہے کہ وہ کتنی زوردار ہے. بس سبحان اللہ بھی اس طرح کی مجھے چاہیے. بس صرف 1 منٹ میں میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. سامع نزید شام طالب علم مٹکے چکے پانی بھرن چلے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹبے تے بیٹھے نے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پترو کدھر جاندے ہو؟ آکھے بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وے، او سامنے مٹھا چشمہ پانی دا، اتھو پانی بھرن چلے ہیں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پترو انہا دور کیوں جاندے ہو؟ یہ مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو، میں مٹھا کر دیتا کر دیتا. طالب علم کھارے پانی دی مٹکے بھرے، بابا فرید دے سامنے رکھی. بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھی. طالب علم مٹکے چکے مدرسے. محتمم پوچھا پترو جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آکے استاد جی چشمے تے جان دی لوڑی نہیں پئی. بابے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھی. آکے لے سورہ فاتحہ تا سانوں بھی آندی سب بڑے وڈے کاری. کھارے پانی دی مٹکے لے کے بہ گئے، پڑھ پڑھ بھوکا مارن، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. طالب علم بابا فرید کول گئے، بابا جی تو سا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھی، اور سا بھوکا مار مار تھک گئے، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تے فرید آلی ہو. اس پہ میں 3 آیتیں پڑھ سکتا ہوں، یہ نہ سمجھئے کہ کوئی واقعہ ہے. میں الحمدللہ کتابی آدمی ہوں، کوئی واقعہ بھی پڑھتا ہوں، اس کی سپورٹ قرآن سے لیتا ہوں. دیکھو نا پہلے میں ایک آیت 2 آیتیں تو بلکہ میں پڑھ گیا نا پہلے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا. عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری، سچ مجھ کو اڑنے لگا کہ نہیں؟ بولو. اور پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96 بھی آپ سن چکے ہیں کہ جبرائیل امین کے جناب سواری کے ٹاپوں سے لگنے والی مٹی کتنی حیات بخش ہے. اور تیسری اگر میں آیت پڑھوں سورہ مریم کی آیت نمبر 19 تو جب جبرائیل امین بشری شکل میں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جب حضرت جبرائیل امین آئے کس کے پاس؟ حضرت مریم کے پاس. تو کیوں آئے؟ فرمایا میں تمہیں صاف ستھرا بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، صاف ستھرا بچہ دینے کے لیے. میں کہتا ہوں آج تک تفسیر ابن عباس سے لے کے تفسیر صراط الجنان تک اگر سب کا ٹوٹل لگاؤ تو میرا جو رف سا مطالعہ ہے، ناقص سا مطالعہ ہے، اس وقت تک تقریباً لگ بھگ 950 تفاسیر لکھی جا چکی ہیں. مجھے بتاؤ کسی ایک مفسر نے لکھا ہو کہ جبرائیل امین نے بچہ اٹھایا ہوا ہے کہ یہ لے لو اللہ نے بھیجا ہے؟ نہیں. تمام مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم کے پیٹ پہ پھونک ماری، اس سے حمل ٹھہر گیا. اللہ والوں کی پھونکوں میں اثر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.